إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب۔ بہت ہی قابل احترام اور لائق تکریم میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور بہت ہی قابل قدر پیارے بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ قوم وطن عزیز کی 74 سال کے بعد آزادی کا دن منا رہے ہیں، اور آج کے بچے کل کے جوان، اور یہ ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے جگر اور دل کے ٹکڑے جو ہمارے سامنے چلتے پھرتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا مسلمان، بہترین انسان اور ہمارے لیے زندگی کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت کا باعث، اور جو آیا ہے اس نے جانا ہے، ہمارے جانے کے بعد ان ہمارے جگر کے ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، نیکیوں کا، حسنات کا سلسلہ ان کی نیکیوں کے ذریعے ہمارا جاری اور قائم رہے۔ تو آج ان بچوں کی عزت افزائی، ان کی تکریم اور ان کے اعزاز کے لیے ماشاءاللہ انہوں نے امتحان دیا ہے اور اس میں پوزیشنیں لی ہیں، ان کے لیے ماشاءاللہ یہ یادگاری اور اعزازی کپ اور انعامی کتابیں، اور ان کے لیے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف سے نیک دعائیں، یہ آج کی اس تقریب کا پس منظر ہے۔ اس موقع پر میں کچھ باتیں اپنے ان بھائیوں اور بزرگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو والدین، اور اسی طرح ان احباب اور ان اپنے عزیز القدر رفقا سے بھی کرنا چاہتا ہوں جو تعلیم اور تربیت کے شعبے سے وابستہ ہے، اور کچھ باتیں میں ان بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ والدین کے لیے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اولاد جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ملے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان کی ہستی، اس کا وجود، اس کی زندگی، اس کی صحت، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ چیزیں نعمت اسی وقت بنتی ہیں جب انسان اس زندگی کے اندر اللہ کا دین قبول کر کے اس دین کے مطابق زندگی کو بندگی بنا لے۔ میری بات ذرا غور سے سنو۔ اللہ کی بخشی ہوئی زندگی، اس کی دی ہوئی صحت، قوتیں، صلاحیتیں، مواقع اور وسائل، یہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے، یہ نعمت ہے۔
لیکن حقیقی نعمت اور مکمل نعمت اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نعمت یہ اس وقت بنتی ہے جب اس نعمت کے اندر دین کی نعمت آ جائے، ایمان کی نعمت آ جائے، اسلام کی نعمت آ جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ تو احسان فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا، اور اتنا بڑا نعمتوں کا دسترخوان اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے اندر سجایا اور بچھایا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمت۔ لیکن یہ نعمت حقیقی نعمت کس وقت بنتی ہے؟ انسان کی شخصیت، اس کا وجود، اس کی زندگی، اس کی سانسیں، یہ اس وقت حقیقی نعمت بنتی ہیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ایمان نصیب کر دے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ جب عرب کا معاشرہ ہدایت سے محروم تھا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بہت بڑا کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں اندھیروں اور گمراہیوں اور بھول بھلیوں سے نکال کر راہ راست کے اوپر لے کے آنے کا انتظام فرما دیا، اور وہ کس طرح کہ ان کے اندر سے اللہ رب العزت نے سیدنا و حبیبنا و ہادینا و مرشدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر پیدا فرمایا اور نبی اور رسول بنا کر ان کی ہدایت کے لیے کھڑا فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، اور سورۃ الجمعہ 28ویں پارے میں وہاں بھی اللہ رب العزت نے اس احسان عظیم کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے رسول پیدا فرما کر انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما کر تمہارا ہادی، تمہارا راہبر، تمہارا امام اور تمہارا پیشوا بنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو گئے ہو، اسلام قبول کر لیا ہے، تو اللہ پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ تمنوا علیہ اسلامکم، اللہ کو اپنے اسلام کا اور اپنے دینداری کا احسان نہ جتاؤ کہ ہم تیرا دین ماننے والے ہیں۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں دین نصیب کر دیا، اللہ نے تمہیں انسان بنا کے مسلمان بنا دیا، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اور اس حقیقت کو بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اللہ اکبر وقوف کیے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن یہ آیت نازل ہوئی، جمعے کا دن تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور یہ دین مکمل کر کے میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی۔ جو پہلی ساری نعمتیں ملی ہوئی تھی نا، آج پوری ہوئی ہے۔ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ زندگی نعمت اس وقت بنتی ہے جب دین آ جائے، دین کے بغیر یہ زندگی نعمت نہیں، یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے، اور دین کے بغیر انسان امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، انسان امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ تو دین ہے وہ جس کے ساتھ انسان زندگی کے امتحان میں پاس ہوتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ تو اب یہ دین کی جو نعمت ہے، جس طرح زندگی کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اسی طرح دین کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس دین کی نعمت کے ساتھ انسان کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے، بندگی بن جاتی ہے۔ اور اگر دین نہ ہو تو انسان کی زندگی جانوروں جیسی ہوتی ہے، بلکہ جانوروں سے نیچے ہوتی ہے۔ جانور تو جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے وہ تو پورا کرتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے ہماری خوراک کے لیے پیدا کیا، کسی کو ہماری بار برداری کے لیے، سواری کے لیے پیدا کیا، کسی کو اللہ رب العزت نے اور مقاصد کے لیے پیدا کیا ہوا جو ہمارے کام آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مقصد پورا کرتے ہیں جس کام کے لیے وہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے اور جنوں کو پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ میری عبادت کریں۔ اور انسان اگر عبادت نہ کرے اور جانوروں کی طرح زندگی گزار دے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں، اور جانور بھی کوئی اپنا جگہ بنا کے، کوئی اپنی بل بنا کے، کوئی اپنی کچھار بنا کے وہاں زندگی گزارتا ہے۔ اس طرح گھر بنا لیا، کھانا پینا اپنا پورا کر لیا، نسل پیدا کی، اولاد پیدا کی، سارا کچھ کر کے چلا گیا، اور انجام کیا ہے؟ جانور تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اس انسان کا النار مثوی لہم، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جہنم اس کا ٹھکانہ۔ تو جانور تو ختم ہو گیا، اس کے لیے تو کوئی عذاب نہیں ہے، جزا بھی نہیں ہے، سزا بھی نہیں ہے، لیکن انسان کو اگر جزا نہیں ملی، اس نے بندگی نہیں کی، سزا ملے گی۔ تجھے تو اللہ نے انسان بنایا، اس لیے انسان کو یہ بات سمجھ کر کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بندگی والی زندگی بناؤں، بندگی والی زندگی بناؤں۔ اور بندگی والی زندگی جو ہے وہ کب بنتی ہے؟ جب انسان دین کی سمجھ آ سکے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے، دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ کون سا؟ اب انسان باپ ہے، تو اب میرے لیے کیا ذمہ داری ہے کہ میں باپ کی حیثیت سے جو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داریاں اور فرائض ڈالے گئے ہیں وہ کیا ہے، میں ان کو پورا کروں۔ میں کاروبار کرتا ہوں، میرے لیے کیا طریقہ دین نے متعین کیا ہے کہ میں اس طرح کاروبار کروں۔ میں ملازمت کرتا ہوں، میرے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز، کیا کیسے میرے ملازمت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جاننے کی ضرورت ہے۔ مینجمنٹ اور ٹریڈنگ، کامرس اور یہ چیزیں، یہ صرف جو ادارے ان کی تعلیم دیتے ہیں، ڈپلومہ دیتے ہیں، یہ ان میں بی ایس کرواتے ہیں یا ایم ایس سی کرواتے ہیں یا اور بھی اس کے آگے کی ڈگریاں دیتے ہیں، وہ کافی نہیں ہیں۔ اس کے ذریعے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان جانے کہ میرے اللہ نے اس کے لیے کیا راستہ بتایا، کیا طریقہ بتایا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ کیسے تجارت جو ہے یہ میرے آخرت میں کام آنے والی بن جائے۔ اور انسان کرے تجارت دین کی بتائی ہوئی روشنی میں اور دین کی دی ہوئی روشنی میں، اور کر کے تجارت دنیا کا پیسہ بھی کما لے، لیکن دین کی روشنی میں اگر کرے گا، دین کی حدود اور قیود کے مطابق، تو پھر اللہ اکبر، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار دیانت دار تاجر، اللہ تعالیٰ کل اس کو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ کھڑا کر، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو یہ صرف مینجمنٹ اور بزنس پڑھ لینا وہ کافی نہیں ہے، دین بھی سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح گھرداری کے لیے
جو لوگوں کا رسم و رواج ہے، جیسے لوگوں کا چال چلن ہے، انسان اس کے بارے میں جان لے، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ مجھے شریعت نے کیا حکم دیے، عدل کا، انصاف کا، احسان کا، صلہ رحمی کا، اور غیبت نہیں کرنی، کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی کا نقصان نہیں کرنا، بھلا سوچنا ہے، یہ جو شریعت نے تعلیم دی ہوئی ہے اس کے بارے میں انسان بے خبر ہو، یہ بات صحیح نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دین کا علم حاصل ہونا چاہیے، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، ساری چیزوں کا انسان کو علم ہونا چاہیے۔ تو ہمیں بھی علم سیکھنا چاہیے، جو بڑے ہیں ان کو بھی علم سیکھنا چاہیے، اور نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ دین بھی نعمت ہے اور زندگی بھی نعمت ہے۔ تو دین کی قدر یہ ہے کہ اس دین کو سینے سے لگاؤ، یہ اللہ کی طرف سے دستور حیات اور زندگی کا لائحہ عمل اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اس کو جانو، اس کے مطابق زندگی بناؤ، اور اس صحت کی، اس زندگی کی بھی قدر کرو، اسے ضائع نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، کہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، ضائع کر رہے ہیں، گھاٹا کھا رہے ہیں۔ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ جو ہے خسارے اور گھاٹے میں جا رہے ہیں، یہ ان کی ضائع جا رہی ہے، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ الصحت والفراغ، ایک تندرستی، زندگی ہوگی تو تندرستی ہوگی، زندگی تندرستی، اور فرصت، فراغت، کہ انسان کے کام چل رہے ہیں، انسان کے کام چل رہے ہیں، انسان کے پاس وقت ہے، ورنہ ایسی انسان کی حالت ہو جاتی ہے کہ انسان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کسی چیز، سر کو کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، آرام کرنے کی، سونے کی فرصت، اتنی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو زندگی کی نعمت کی قدر کرے، صحت کی نعمت کی قدر کرے، فرصت کی نعمت کی قدر کرے، اس کے اندر دین بھی سیکھ لے، اپنی دنیا بھی بنا لے اور اپنی آخرت بھی بنا لے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دیس اور وطن دیا ہوا، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ یقین جانیے جو لوگ بیچارے وطن کی نعمت سے محروم ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے پاس کسی ملک کی شہریت نہیں ہے، جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی شہریت دینے کے لیے تیار نہیں، باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ رب العزت نے آزاد وطن دیا ہے جہاں ہم آ جا سکتے ہیں، یہ ہماری مادر وطن ہے، ہمارے لیے یہ دھرتی ماں ہے، یہ دھرتی ماتا ہے، ہماری ماں ہے، اور ہم یہاں رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے سونا اگلتی ہے، نعمتیں اللہ رب العزت نے یہاں پیدا کی ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ تو زندگی کی قدر کریں، صحت کی قدر کریں، فرصت کی قدر کریں، اس وطن کی قدر کریں، اور نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنا، اس میں پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ اس نعمت کی قدر کی جائے اور پھر اللہ کا شکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے زندگی دی، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے عافیت دی، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے جگہ دی، مجھے گھر دیا۔ اگر اپنا گھر ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، اگر کرائے کا گھر ہے تو تب بھی نعمت ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ تو ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور یہاں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ان نعمتوں کی بے قدری کا باعث بنتا ہو، اور پھر یہ بے قدری ان نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے انسان، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت بڑھا دیتا ہے، نعمت قائم رہتی ہے، نعمت کا انسان کو استمرار ملتا ہے، جاری اور دائم اور قائم اور باقی رہتی ہے۔ اور اگر انسان نعمت کی بے قدری کرے، ناشکری کرے، نعمت چھین جاتی ہے۔ تو ہم زندگی کی نعمت کی بھی قدر کریں اور صحت کی نعمت کی بھی قدر کریں، دین کی نعمت کی بھی قدر کریں، دین کو سیکھیں، دین پر عمل کریں، اور زندگی کی حفاظت کریں، صحت سے فائدہ اٹھائیں اور فرصت سے فائدہ اٹھائیں، دین کا کام بھی کریں، دین بھی سیکھیں اور دنیا کا کام بھی کریں، اپنا فائدہ کریں، اور اس وطن کی نعمت کی بھی قدر کریں، اس کو مضبوط کریں۔ یہ مضبوط کیسے ہوگا؟ کہ میں اپنی ذات میں اپنے سے شروع کروں
کہ میں نے اس دیش کا خیر خواہ بننا ہے اور میں نے غلط کام نہیں کرنا، میں نے غلط کام نہیں کرنا، یہ بھی اس کا عہد کر لیں، یہ بھی اس کا عہد کر لیں، یہ بھی اس کا عہد کر لیں، تو ایک تحریک پیدا ہو جائے گی اصلاح کی۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے، اور میں خود شاید سب سے زیادہ برا ہوں۔ ایسا نہیں، لوگ ٹھیک ہے برے ہیں، لیکن میں تو اچھا ہو جاؤں، ایک تو اچھا ہو جائے، اس کو دیکھ کے دوسرا اچھا ہو جائے۔ ہم سب کو مسلمان اچھا انسان بن کے اس دیش کا، اس وطن کا خیر خواہ بننا چاہیے، اور جہاں ہماری پہنچ ہے، ہماری دسترس ہے، ہماری بساط ہے، وہاں تو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں پہنچ نہیں ہے وہاں اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ان کو بھی ٹھیک کر، یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کو بھی ٹھیک کر، یہ ایسے بنا دے کہ اس دیش کے بھی خیر خواہ ہو اور اس دیش کے باسیوں کے بھی خیر خواہ ہو، جن کی وجہ سے یہ اوپر بیٹھے ہوئے ان کو ہو، یا اللہ ان کا بھی خیر خواہ بنا دے اور تیرے دین کے بھی خیر خواہ بنا دے۔ دعا بھی کیا کر، دعا بھی کیا کر، اور اس وطن کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں کہ آپ جو کام بھی کریں یہ پلے باندھ لیں نصیحت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ تم جو کام بھی کرو ٹھیک کرو، پختہ کرو، مضبوط کرو، اچھا کرو۔ اب دنیا کے اندر جاپان کی پروڈکٹ، یو ایس اے کی پروڈکٹ، جرمنی کی پروڈکٹ کیوں اچھی سمجھی جاتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کی بنی ہوئی چیز ایک نمبر ہو، اور ہم جو چیز بنائیں ہمیں ان سے بھی بہتر بنانی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہے کہ جو کام کرو اچھا کرو، احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، ہر چیز کے اندر ہمیں ہر چیز کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مسلمان کی پہچان تو یہ ہے کہ مسلمان ہر کام اچھا کرتا ہے، عمدہ اور پختہ کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اور اپنے ملک کے اندر جو کام بھی کریں اچھا اور نمبر 1 کرنا چاہیے، اور اگر ہم یہ نیت کریں کہ اس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائے اور میری بھی ضرورت پوری ہو جائے، میری بھی ضرورت پوری ہو جائے، تو یہ صنعت، یہ کسی چیز کو بنانا، کھیتی باڑی کرنا، محنت مزدوری کرنا، یہ سارا کچھ عبادت بن جاتا ہے، یہی عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ مزدوری کر رہا ہے اور بڑی جان مار کے کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کاش کہ یہ اللہ کے دین کے لیے اتنی محنت کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جا کے کھلائے، اپنے بیوی بچوں کی جا کے ضرورت پوری کرے، یا اس لیے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت، مزدوری بھی عبادت ہے، محنت بھی عبادت ہے، تجارت بھی عبادت ہے، زراعت بھی عبادت ہے۔ تو یہ کام جو ہم کریں اچھی نیت کے ساتھ کریں اور اچھے طریقے سے کریں، اور ساتھ دین کا فہم حاصل کریں، دین کا علم سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی اولادوں کی فکر کریں، اولادوں کی فکر کریں، یہ اولاد ضائع نہ ہو جائے۔ انسان کے پاس گھر بھی ہوتا ہے، پیسہ روپیہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ تو اولاد کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ آج کل ہم، باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ہے کمائی کرنا، ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا کام ہے ان کو کھانا پکا کے دے دینا۔ اب اس کے بعد یہ کیا سیکھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو ابھی میں مسجد میں داخل ہوا تو ایک بچہ جو ہے نا بڑی پیاری نظم پڑھ رہا تھا کہ میری گود میں کھیل لیا کر، گھر کے صحن میں کھیل لیا کر، باہر نہ جایا کر۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ سوچ ہونی چاہیے، بچوں کی حفاظت کریں۔ ہم یہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں؟ آج کل جو ہماری ایسی آبادی ہوتی ہے وہاں تو لوگ کہتے ہیں چلو باہر نکل جان، جو مرضی جڑانا، گھر جڑانا روڑا نہ پانا، اور جن کے گھروں میں تھوڑی سی آسانی اور وسعت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے موبائل دیو تو لگے رہے، جو مرضی دیکھتے رہے۔
یا گھر میں ٹی وی ہوتا ہے اور وہ کھول دیا کہ جو مرضی دو، نہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو جو مرضی دے دیں، جہاں مرضی جو مرضی دیکھتے رہیں، نہیں، ہم نے ان کی فکر کرنی، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، دیکھنا ہے۔ کیوں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہمارا فرض۔ اس لیے شروع سے ہی ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ذرا بڑے ہو جائیں، دین کی بات ان کے منہ پہ آئے، اللہ کا نام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور جنت کا شوق، اور اللہ کی عظمت، اللہ بہت بڑے، اللہ بہت بڑے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ماں بھی سکھائے، باپ بھی سکھائے۔ کیا وہ وقت تھا مسلمانوں کا، اللہ اکبر، کہ دودھ پینے کی عمر میں جب بچہ بولنا شروع کرتا تھا تو اس کو مائیں قرآن یاد کروانا شروع کر دیں، قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیں۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بچوں کے اوپر اگر محنت کی جائے اور ماں کو قرآن پڑھنا آتا ہو تو جس طرح بچہ بولی نہیں سیکھتا، بولنا سیکھتا ہے، اسی طرح قرآن بھی سیکھ لیتا۔ بولی بول دی ہے بندے نو ساری عمر، جیڑی ماں دی بولی سیکھی ہے نہیں نہ بول دی، جو اس بولی دے وقت قرآن سیکھیا ہوئے تو بول جائے گا، وہ بھی نہیں بول۔ لیکن آج وہ مائیں نہیں رہی، اللہ، آج وہ مائیں نہیں رہی جو کہتی تھی کہ میں نے وضو کر کے بیٹے کو دودھ پلانا، میں نے ناپاکی کی حالت میں بیٹے کو دودھ نہیں پلانا، وضو کر کے دودھ پلانا، اللہ کا نام لے کے دودھ پلانا ہے، کھانا پکانا ہے تو اس پر اللہ کا نام لینا ہے تو اس کی برکت ہوتی۔ آج دین سے دوری کا اثر ہے کہ بچے ہو جاتے ہیں اور بعد میں پھر والدین پریشان ہوتے پھرتے ہیں کہ جی کسی بچے اتھوں نکل، آنکھیں نہیں لگتی، ماں پریشان، باپ پریشان۔ تو بھائیو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اولاد کی فکر کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی تعلیم کا انتظام کریں، اور مسجدوں کے ساتھ ان کو جوڑیں۔ ماں کھڑی ہو، ساتھ بچوں کو کھڑا کر لیا، بیٹیوں کو کھڑا کر لیا، آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو۔ باپ مسجد میں آتا ہے، جب بچہ سمجھدار ہو جائے، مسجد میں آنے کے قابل ہو جائے تو وہ آئے مسجد میں اپنے ساتھ لے کر، آگے اس کو مسجد کا راستہ آ جائے اور گھر میں نماز سکھانی شروع کرنی، اور مسجدوں کے اندر اس بات کا انتظام ہو کہ ان کی صحیح تربیت کی جائے، تربیت بھی ہو، تعلیم بھی ہو، دین کی محبت بھی ان کے دلوں میں ڈال دی جائے، سختی نہیں کرنی، پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو، سختی نہیں کرنی، اور ان کو مسجد کے ساتھ جوڑو۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آئے، کبھی کوئی انعام دے دیا، کبھی کوئی اکرام کر دیا، کبھی کوئی حوصلہ افزائی کا اہتمام کر دیا، تو اس طرح مسجد کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے ان بچوں کو۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا، اس سے بچوں کا دل خوش ہوتا ہے اور ان کی لگن بڑھتی ہے، ان کا شوق بڑھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اس سے زیادہ محنت کرنی ہے، اور اس تعلیم کے عمل کو، بچوں کی تعلیم کے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا، چھوٹا نہیں سمجھنا، بہت بڑا عمل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑیاں نو پڑھانا بڑا بڑا عمل ہے، نہیں، چھوٹیاں نو پڑھانا اس تو بڑا عمل ہے۔ چھوٹیاں نو پڑھاواں گے تو بڑے بڑھ کے پڑھن گے نا، جو پہلی اینٹ رکھنی ہے نا وہ، اور پھر یہ بڑا عمل کس طرح ہے کہ قرآن پڑھانا۔ قرآن کون سکھاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جو قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن سکھانے والا پہلا کون ہے؟ میرا اللہ، جس نے قرآن اتارا، جس نے قرآن اتارا۔ تو قرآن کی تعلیم کا آغاز تو اللہ کی طرف سے ہوا، اسی لیے جو قرآن سکھانے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، یہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ قرآن سکھانے والے بھی اور قرآن سیکھنے والے بھی، جو سیکھتے ہیں کل کو وہی سکھاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے قرآن کی تعلیم دینا۔ اس کے ساتھ آپ ان کو دین کی تعلیم دیا کریں کہ یہ اچھے مسلمان بنیں، ان کا اخلاق اچھا ہو جائے، ان کا عقیدہ اچھا ہو جائے، اللہ کی توحید کی سمجھ آ جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی توحید کی محبت، اللہ کے ساتھ بندگی کے تعلق کی محبت، نماز،
اللہ کا حکم ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت۔ اللہ کے رسول سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے، سیدھے ہاتھ سے لیتے تھے، سیدھے ہاتھ سے دیتے تھے، سوتے تھے تو یہ دعا پڑھ کے سوتے تھے، اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھ کے اٹھتے تھے۔ یہ چیزیں ان کو سکھانے کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ یہ بچے سارا کچھ سیکھ رہے ہیں، یہ سکھانا چاہیے۔ اور تعلیم کے اندر اور تربیت کے اندر شفقت اور خیر خواہی، شفقت، رفق، نرمی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو سختی کے ساتھ نہیں۔ نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور نرمی سے بھی بڑھ کر ہمدردی اور خیر خواہی، کہ یہ بچے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، کہ ساری عمر جو نیکی کرتے رہیں گے اس کا مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ اس نیت سے پڑھایا جائے، اس نیت سے سکھایا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ اصل میں انسان سازی ہے، یہ انسان کو انسان بنانا ہے۔ دین سکھانا کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کو صحیح انسان بنانا ہوتا ہے۔ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ تو جسم کا علاج کرتا ہے، جو انجینئر ہوتا ہے وہ انسان کے لیے گھر بناتا ہے، اور جو دوسرا کوئی چیز درآمد کرنے والا، برآمد کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے، وہ انسان کے جسم کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن انسان کے دل اور دماغ کی ضرورت، ہدایت، اللہ کی رہنمائی، اللہ کے ساتھ تعلق، عبادت کا، اور انسان کی دنیا کے ساتھ اس کی آخرت کی کامیابی، یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی تو یہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو اس کامیابی سے ہم کنار کرنے والے جو ہیں بہت بڑا کام ہے۔ تو یہ آپ کا کام چھوٹا نہیں ہے، بچوں کو تعلیم دینا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور بچوں کے ساتھ شفقت اور ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی، اس طرح یہ ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور دین کی قدر کریں، دین کی عظمت بھی دل کے اندر ہو، اور دین والوں کی بھی عظمت دل کے اندر۔ دین والے کون ہیں؟ دین اللہ نے اتارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور نبیوں نے دین سکھایا لوگوں کو۔ تو یہ دین سکھانے والے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، آپ کے ممبر کے وارث ہیں، آپ کے مصلی کے وارث ہیں، اور آپ کے اس علم کے وارث ہیں جو آپ آسمان سے آپ کو دیا گیا اور آپ نے امت کو عطا کیا۔ اس علم کے وارث ہیں، اس علم کو لوگوں میں زندہ رکھیں، ان کے ساتھ محبت کرنی، ان کی قدر کرنی، یہ بھی یہ اللہ رب العزت کی عظمت کو ماننا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ، اللہ کے جلال، اس کی بڑائی، کبریائی اور اس کی عظمت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے، اجلال حامل القرآن، اس قرآن کے حامل، عالم، قاری، حافظ اور قرآن کے خادم کی عزت کرنا، غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں ہوتا، قرآن سے جفا نہیں کرتا، قرآن سے وفا کرتا ہے، اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس کی عزت کرنا، یہ اللہ کی بڑائی ماننا ہے، اس کے سینے میں اللہ کا پاک ہے، یہ قرآن کا خادم ہے۔ اور اسی طرح اس مسلمان کی عزت کرنا جس کی داڑھی اللہ کی فرما برداری میں سفید ہے، اللہ کی فرما برداری میں اس کے بال سفید ہو گئے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اب میں کچھ باتیں اپنے ان بچوں سے بھی کرنا چاہیے۔ میرے بیٹو، ماشاءاللہ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے، امتحان دیا ہے، کامیاب ہوئے ہیں، تو بیٹا یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زندگی کی رہنما بنا کر اتاری ہے، کہ اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ آج آپ نے قرآن مجید کے الفاظ سیکھنے شروع کیے ہوئے ہیں، ان الفاظ کو بہت اہتمام کے ساتھ درست طریقے سے پڑھا کرو۔ جب قاری صاحب کہتے ہیں نا کہ عین
ہا حمزہ آ ہا، تو اس پہ تنگ نہ پڑا کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بگاڑ کے نہیں پڑھنا، اس پہ محنت کرنی ہے۔ اور آپ کی زبان بچپن میں ایسی ہوتی ہے کہ جو مرضی اس کو سکھا دو یہ سیکھ لیتی ہے، انگریزی بھی سیکھ لیتی ہے، پشتو بھی سیکھ لیتی ہے، دنیا کی ہر زبان سیکھ لیتی ہے۔ یہ زبان اللہ رب العزت نے علمہ البیان، انسان کو یہ بولنے اور نطق کی جو اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی ہے، انسان سب کچھ سیکھ لیتا ہے۔ بڑی عمر میں آگے پھر مشکل ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا طوطا بوڑھا ہو گیا، 19 نہیں، اس عمر میں بھی بندہ محنت کرے تو سیکھ سکتا ہے، اور نہ بھی سیکھ پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھتا ہے نا اچھے طریقے سے اس کو بھی اجر ملتا ہے، اور جس کو پڑھنا نہیں آتا کوشش کر کر کے پڑھتا ہے اللہ اس کو دوہرا اجر دے گا، اللہ اس کو دوہرا اجر دے گا۔ تو اس لیے بیٹا آپ نے قرآن کے الفاظ کو بھی صحیح پڑھنا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تعظیم بھی کیا کرے۔ قاعدہ سپارہ جو ہے ایسے نہیں زمین پہ پھینک دینا، رکھ دینا نہیں، مسجد میں بھی آئے ادب کے ساتھ اس کو لے کے آنا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے وہ کہتے تھے کتاب کو ایسے نہیں ایسے کر کے نہیں لے کے آنا، کتاب کو قاعدے کو ایسے لے کے آنا، یہ اللہ کا کلام، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اور گھر میں بھی لے جا کے اچھی جگہ کے اوپر رکھنا چاہیے، اور پھاڑنا بھی نہیں چاہیے، سنبھال کے رکھنا چاہیے، اور شوق سے پڑھنے آیا کرے، یہ آپ کی کمائی ہے۔ آپ جب آتے ہیں تو الف لام میم یہ جب آپ پڑھتے ہیں، قاری صاحب نے پڑھایا اور آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو نیکیاں ملتی ہیں۔ الف پڑھنے پہ 10، لام پڑھنے پہ 10، میم پڑھنے پہ 10، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور نیکی میرے بیٹے اتنی قیمتی چیز ہے کہ لاکھوں کروڑوں بھی لگا دیا جائے تو نیکی نہیں ملتی۔ مول لین جائیے نیکی نہیں لبتی، نیکی کریا مل دی، نیکی کریا مل دی۔ کسی آدمی کی نیکی قیامت والے دن مشہور ہے نا ایک بات کہ کسی کی ایک نیکی اڑ جائے گی، کم ہو جائے گی، تو وہ سب کے پاس جائے گا ایک نیکی دے دو، کسی کو اس کو نیکی نہیں دے گی، نیکی بہت کی۔ اور ایک آیت جب آپ ماشاءاللہ آیتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی قرآن کی آیت، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، 19 لفظ ہیں اس کے، اور الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت، الرحمن الرحیم تیسری آیت، 3 آیتیں آپ نے سیکھ لی اور پڑھ لی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک آیت پڑھ لیتا ہے وہ ایک آیت اس کے لیے ایک اونٹنی سے بہتر ہے، 2 پڑھ لیتا ہے تو 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 پڑھ لیتا ہے تو 3 سے بہتر ہے، 4 پڑھ لیتا ہے تو 4 سے بہتر ہے۔ تو اونٹنی اگر خریدنے جائیں میرا خیال لاکھ سوا لاکھ تو کٹتا نہیں ہوتا، کیوں نہیں؟ خریدنے جائیں اونٹنی تو ذبح کرنے والی عید کے موقع پر تو خیر مہنگی بھی ہوتی ہیں، سستی بھی ہوتی ہیں، لیکن اچھی اونٹنی آدمی خریدنے کے لیے جائے تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے کم نہیں۔ تو بچے نے 3 آیتیں پڑھ لی تو 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ کما کے لے گیا وہ، یہ بچے کے کھاتے میں جمع ہو گیا، ماں باپ کے کھاتے میں بھی جمع ہو گیا۔ تو بندے کو پتا اس دن چلے گا جس دن یہ بندے کا اکاؤنٹ سامنے آئے گا کہ تیوں نے کتنی کمائی کی ہے، اللہ کمائی انسان کے سامنے اس دن آئے گی۔ اس لیے آپ شوق سے قرآن پڑھنے آئے، اور جو قاری صاحب بتاتے ہیں دھیان سے سنا کریں، یاد رکھا کریں، اور پھر جو سنتے ہیں گھر میں جا کے ابو اور امی کو بھی بتایا کرو کہ آج میں نے یہ پڑھا ہے، یہ میں نے سیکھا ہے، اور جو سیکھ کے جاتے ہیں وہ گھر میں بھی بتایا کرو جا کے، اور نماز پڑھا مسجد میں آیا کرو، نماز پڑھا، اور نماز کے اندر سکون کے ساتھ کھڑے ہونا۔ مسجد کے اندر نمازیوں کی نماز خراب اور تھوڑی بہت ہی خراب کر بھی دیں نا، یہ آج جو خراب کر رہے ہیں کل یہی نماز پڑھنے والے بنے گے، اس لیے ان کو پیچھے کھڑا کر دیا۔ اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہمارے کئی بزرگ جو ہیں نا وہ کالے پی جاندے نے کڈو انہوں نے باہر، اج کٹ دیں گے انہوں نے کل ہونا ہی نہیں، انہوں نے لے کے آیا اور برداشت کریا، اج آنا سیکھن گے انشاءاللہ، اج تے نال کھڑا کران گے تے کہاں گے نہیں ایسا نہیں کریدا، انشاءاللہ انہوں سمجھ آ جائے گی۔ جی انہوں لے گی نہ آندا تے پھر انہوں آکھنا بھی آ چلیے تو پڑھیا میرے کو ٹائم نہیں، اس واسطے ان کو مسجد میں لے کے آنا چاہیے۔ بیٹا آپ مسجد میں نماز پڑھنے بھی آئے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو بتایا جاتا ہے دین کا، عقیدہ، اخلاق، عمل، ماں باپ کا احترام، بڑوں کا احترام، گلی میں جاتے ہوئے بڑا کوئی پاس سے گزرے اس کو جگہ دے دے، پہلے آپ گزرتے، آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، یہ بڑیاں بھی چاہیے کہ چھوٹے نال پیار، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں، ان کے ساتھ محبت کا اور اکرام کا معاملہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، بچے ہوتے آپ ان کو سلام کرتے، پہلے سلام کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا اظہار کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کمال، اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق، خلق عظیم عطا فرمایا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 8-9 سال کے تھے تو ماں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا لخت جگر آپ کا نوکر۔ اللہ، اس سے بڑی بادشاہی کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی نوکری مل گئی۔ اللہ، اور کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی، اور ان 10 سالوں میں ایک دن بھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے اور یہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ پورے 10 سال ساڑھے گھر کو نوکر ہوئے تو روز وہ شل پٹی جا سارے گھر والے وہ شل پٹ احترام شفقت کیا۔ میرے بھائیو دین ان چیزوں کا نام ہے، یہی دین ہے، سچی بات ہے۔ دین کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی اور کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کا کھانا کھانا، یہ آپ کا سونا جاگنا، یہ آپ کا اپنا کام کرنا، محنت مزدوری، تجارت، دکانداری، جو ملازمت کرتے ہیں، یہ سارا دین بن جاتا ہے اگر آپ کو دین کی سمجھ آئے، اگر آپ کو دین۔ اور ہمارے لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اب آپ سے میں بات کرنے لگا، رول ماڈل کیا ہے، نمونہ کیا ہے، ہم نے کس کو سامنے رکھنا ہے کہ میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے۔ ساری انسانیت کے لیے کامل نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کامل، سب سے افضل انسان اور سب سے اشرف اور برتر انسان اور سب سے کامل اور اکمل انسان۔ انسانیت کا نمونہ دیکھنا ہے تو میرے آقا کی زندگی دیکھ لو، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کی بندگی کے لحاظ سے، دنیا کے اندر زندگی کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہے۔ اور اس نمونے کو اپنانا کیسے ہے، اس نمونے کی پیروی کیسے کرنی ہے، اس کے لیے صحابہ کی زندگیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کی زندگیاں، وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، آپ کی پیروی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے تھے۔ یہ دیکھ لیں کہ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے اس کو اسی وقت ویسے ہی کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی مور کے لیے، صحابہ نے بھی بنوا لی، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوڑ دی انگوٹھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، تو صحابہ نے بھی وہ چھوڑ دی اور پھر چاندی کی انگوٹھی بنوا لی، اور چاندی کی انگوٹھی اور سونے کی انگوٹھی چھوڑ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا صحابہ نے اس کو اپنا لیا، اسی کو اپنا لیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس کو مان لیا۔ اس طرح مانتے تھے صحابہ کرام کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے رہے تھے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا بیٹھ جاؤ، اور وہ مسجد کے باہر تھے، راستے میں آ رہے تھے، مسجد کے باہر تھے، بیٹھ جاؤ کہ کان میں آواز پڑی، وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، یعنی کہ اتھے جا کے بواں گا، وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا عبداللہ ادھر بیٹھے ہو، فرمایا آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، یعنی لمحے کا انتظار نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے مسلمان، اور مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار۔ کیا معنی؟ سمعنا واطعنا، ادھر سنا فوراً مان۔ یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ، یہ ہے اہل ایمان کا طریقہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کا یہی طریقہ بتایا۔ تو اسی طرح حکم آیا کہ قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سورہ احزاب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خواتین بھی نماز پڑھنے آتی تھی،
تو یہ آیت سنائی گئی اور حکم سنایا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، تو جو گھر سے چادریں لے کے آئی تھی ان کے پاس تو چادریں تھیں اور کئی صرف دوپٹے میں آ گئی تھی. عرب میں یہ رواج نہیں تھا، عرب میں یہی رواج تھا کہ عورتیں چھوٹا سا دوپٹہ رکھتی، یہ حصہ کھلا ہوتا، پیچھے سے بھی کھلا ہوتا، جیسے آج کل فیشن چلا ہے. دیکھا کھلے سینے اور کھلی کمر اور پنڈلیاں نظر آتی ہیں اونچے، مرد تھلے لے جاتے ہیں، بڑھیاں اتنے چڑھائی جاتی ہیں. دیکھتے ہیں نا یہ فیشن وہاں بھی تھے. یہ سارے فیشن شیطانی جو ہے نا پرانے چلے آ رہے ہیں لیکن بدلتے رہتے ہیں، کبھی تنگ ہو گئے اور کبھی کھلے ہو گئے، کبھی اونچے ہو گئے کبھی نیچے ہو گئے. تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کر سنائی یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد سے عورتیں نکلی جن کے پاس اپنی چادر نہیں تھی، انہوں نے دوسری کو کہا مجھے اپنی چادر میں چھپا دو. ایک ایک چادر میں دو دو تین تین عورتیں چھپ کے گھر میں. اللہ یہ ہے مان. ہم بھی سنتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی نہیں ملے گی جب تک اللہ کے لیے وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں بڑی پسند. میں نے بھی آیت سنی، آپ نے بھی سنی، لیکن ہمارے اندر تو وہ جذبہ نہیں. لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی یہ آیت، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو میرا باغ ہے نا مسجد نبوی کے قبلے کے اندر اور مدینے کی نیچی جگہ کے اوپر جہاں بھرپور پانی ہوتا ہے اور بڑی پیداوار دینے والا باغ ہے، اور مدینے میں اسی کی ٹکر کا اور کوئی باغ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے، آرام فرماتے، سستاتے اور پھل کھاتے. وہ کہتے ہیں میں نے یہ باغ اللہ کے لیے دے دیا، آپ اس کو جہاں مرضی خرچ کریں. جیسے صحابہ مانتے تھے ایسے ماننے والے بن جائیں، جیسے اہل بیت مانتے تھے اسی طرح ماننے والے بن جائیں. اہل بیت نے کیسے مانا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات ہوئی اور مال و دولت کی وسعت آئی تو اللہ کے نبی کے گھر میں وہی فقر و فاقہ، چولہا ٹھنڈا. بیویوں نے کہا آتا ہے سارا بانٹ دیتے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، سانو بھی دیو سانو بھی دیو. اللہ سورہ عذاب اہل علم بیٹھے ہوئے خرچہ مانگا، یہ مانگا کہ ہمیں زیادہ دیں، آپ کو اللہ نے اب وسعت دے دی ہے، وہ پہلے والی بات نہیں رہی. اللہ رب العزت کے نبی پریشان ہو گیا، لے انہیں خرچے مانگن لگتی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا آپ ان سے کہیں قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر آپ کو میرے ساتھ رہ کر دنیا اور دنیا کی زیب و زینت، آرام اور آسائش، سکھ چین، عیش و عشرت چاہیے، فتعالینا پھر آؤ امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، میں دے دلا کے رخصت کر دیتا ہوں. میرے گھر میں دنیا کی عیش نہیں، میرے ساتھ رہ کے تو جنت کی عیش ہے، آؤ میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا عائشہ میں تم سے شروع کرنے لگا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے تخییر کا حکم نازل کیا ہے کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا پڑے گا، اور اگر جانا ہے تو میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، لیکن دیکھنا تو اکیلی فیصلہ نہ کرنا، اپنے ابا اماں سے مشورہ کر لے. کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے میں کسی سے مشورہ کرنے جاؤں گی؟ مجھے آپ کے گھر میں رہنا ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے. لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ میرا فیصلہ دوسری امہات المومنین کو نہ بتائیں کہ میں اکیلی ہو جاؤں. اللہ پیار ہے نا، محبت ہے. آپ نے فرمایا میں تو بتاؤں گا کہ عائشہ کا فیصلہ یہ ہے، تم بھی ساری امہات المومنین نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ رہنا. تو اللہ کی طرف سے بھی پھر حکم آ گیا یہ جو تیرے ساتھ دنیا میں نے جنت میں بھی تیرے ساتھ، جنت میں بھی تیرے ساتھ پکا ہو گیا. تو یہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن عن صحابیاتی وعن صحابتی اجمعین، یہ سارے ایسے لوگ تھے. اللہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی زندگی گزاری، فقر و فاقے کی زندگی گزاری.
حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آسودہ حال کے ساتھ بھی ان کی شادی کر سکتے تھے، لیکن اپنے بھائی اور اپنے خصوصی شاگرد اور دین کے علم کے بہت بڑے عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کی، اور ان کے گھر میں جا کے تنگی ترشی آئی، فاقے آئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شادی کر دی وہاں خوش رہی، اور اللہ رب العزت نے پھر اس کا صلہ بھی دیا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی ساری عورتوں کا اللہ نے سردار بنا دیا۔ تو اہل بیت کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ یہ ہے ہمارے لیے نمونہ کہ دین کو اس طرح ماننا ہے اور اس طرح اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے جیسے صحابہ نے کیا۔ جب وہ سنتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، تو پھر وہ یہ نہیں پوچھتے تھے فلانے نے اینجا کیا ہے، فلانا اینج کرتا ہے، وہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا ہے، میں ایسے ہی کروں گا، میں ایسے ہی کروں گا۔ ایک صحابی تھے، وہ یہ اپنا بٹن کھلا رکھتے تھے، یہ بٹن جو ہے نا اوپر والا یہ کھلا رکھتے تھے ایسے، تو کسی نے ان کو کہا سردی ہے اس کو بند کر لو، وہ کہتا ہے یہ مشورہ اپنے کو ہی رکھ، میں آقا کا بٹن کھلا دیکھا تھا اس لیے میرا کھلا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح مانتے تھے، یہ ہے سنت کو ماننے کا طریقہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کا پیار نصیب کرے، اپنے حبیب کی محبت نصیب کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی محبت نصیب کرے۔ اور یقین جانیے یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان صحابہ کی پیروی کرتا ہے کس میں؟ اللہ کے رسول کی پیروی میں، اللہ کے دین کی پیروی میں اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ جیسے ان سے راضی ہوا اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے گا۔